بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 نیندیں اور 3 ہنسی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ 3 نیندیں یہ ہیں: نمبر 1 اللہ کے ذکر کی مجلس میں سونا، نمبر 2 فجر کے بعد اور عشاء سے پہلے سونا، نمبر 3 فرض نماز میں سونا۔ 3 ہنسی یہ ہیں: نمبر 1 جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے ہنسنا، نمبر 2 اللہ کی ذکر کی مجلس میں ہنسنا، نمبر 3 قبرستان میں ہنسنا۔ یہ 4 بڑی مصیبتیں ہیں۔ نمبر 1 تکبیر اولیٰ کا فوت ہونا یعنی چھوٹ جانا، نمبر 2 علم و ذکر کی مجلس کا چھوٹ جانا، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ سے فرار ہونا، نمبر 4 حاجی کے لیے وقوف عرفات کا فوت ہونا یعنی چھوٹ جانا۔ 3 آسان عبادتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے: جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا، اور جس نے یہ میرے ساتھ یہ کام کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ کسی بزرگ نے فرمایا: جس کے اندر 5 باتیں ہوں گی وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لائے اور دوسرے لوگوں کو اس کی دعوت دے اور تمام انسانوں کے مسلمان بن جانے کی خواہش رکھے۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور آپ کے طریقے پر عمل کرے اور لوگوں کو اس کی طرف بلائے۔ نمبر 3 قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی کتاب جانے، اس کے احکام پر عمل اور نواہی سے پرہیز کرے، اس کی تلاوت کرے۔ نمبر 4 آئمہ دین و حکام سلطنت کی پیروی کرے، بشرطے کی شریعت کے خلاف نہ ہو، ان سے بغاوت نہ کرے، حکام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ نمبر 5 ہر ایک کے لیے اس بات کو پسند کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اس کو ناپسند کرے جس کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے، گمراہ نہ ہوگے۔ نمبر 1 کتاب اللہ یعنی قرآن پاک، نمبر 2 اپنی سنت یعنی حدیث پاک، اور فرمایا: سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل بھی کافی اور مفید ہے، اور سنت کے خلاف بہت سا عمل بھی بیکار ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: 2 آدمی میری شفاعت سے محروم رہیں گے، ایک ظالم بادشاہ یا حاکم، دوسرا دین میں اتنا غلو کرنے والا کہ اس کی وجہ سے لوگ دین اور اہل سنت کا طریقہ چھوڑ بیٹھیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جماعت اتحاد کو پارا پارا نہ کرو، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں دین سے ہی نہ نکل جاؤ اور تمہیں احساس تک نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: 4 چیزیں آخرت کا توسہ ہیں: نماز، روزہ، صدقہ اور خوف الہی سے رونا۔ نماز یہ انتہائی جامع عبادت ہے، قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ صحت جسمانی سے زیادہ نفس کی صحت کا ذریعہ ہے۔ صدقہ یہ بندہ اور آگ کے درمیان آڑ ہے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ آنسو یہ رضائے الہی اور گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے، ایک آنسو بھی بڑا قیمتی ہے۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے: 3 چیزیں نفس میں بغض و حسد اور سختی پیدا کرتی ہیں اور سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ نمبر 1 عیب زوئی، خود پسندی، نمبر 3 ریاکاری۔ 3 چیزیں دل میں الفت و محبت اور نرمی پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 1 حسن اخلاق، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 تواضع۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: انسان 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ جو دنیا کی وجہ سے آخرت سے غافل ہیں، یہ ہلاک اور برباد ہونے والے ہیں۔ نمبر 2 وہ جو آخرت کی وجہ سے دنیا سے غافل ہیں، یہ کامیاب و بامراد ہیں۔ نمبر 3 وہ جو دنیا و آخرت دونوں میں لگے ہیں، یہ خطرے والے ہیں۔ 4 کی قدر صرف 4 ہی لوگ جانتے ہیں۔ نمبر 1 جوانی کی قدر صرف بوڑھے لوگ جانتے ہیں۔ نمبر 3 عافیت کی قدر
صرف مصیبت والے جانتے ہیں۔ نمبر 3، صحت کی قدر مریضوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 4، زندگی کی قدر مردے ہی جانتے ہیں۔ عقل مند ہے وہ لوگ جو وقت پر ان کی قدر کر کے بھرپور فائدہ حاصل کر لیں۔ کسی نے ایک بزرگ سے سوال کیا، آپ کے عمل کی بنیاد کس پر ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا، 4 چیزوں پر۔ نمبر 1، مجھے یقین ہے کہ میرے حصے کی روزی کسی دوسرے کے پاس اور دوسرے کی روزی میرے پاس نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ نمبر 2، مجھے معلوم ہے کہ میرے ذمے کچھ فرائض ہیں جن کو میرے سوا کوئی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں ان میں مشغول ہوں۔ نمبر 3، مجھے علم ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے برائی و گناہ کرتے ہوئے اس سے شرماتا ہوں۔ نمبر 4، میں جانتا ہوں کہ میری موت کا وقت مقرر ہے، میں اس کی طرف دوڑ رہا ہوں اور وہ میری طرف، اس لیے اس کی تیاری میں لگا ہوا ہوں۔ کسی نے فرمایا، غفلت و ہلاکت کی 3 نشانی ہیں۔ نمبر 1، اپنے بعد چھوڑنے کے لیے مال جمع کرنا۔ نمبر 3، مہلک گناہوں کی کثرت۔ نمبر 3، نجات دلانے والے اعمال کی طرف سے لاپرواہی۔ مقبولیت اور کامیابی کی بھی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، دل کا آخرت کے بارے میں متفکر رہنا۔ نمبر 2، زبان کا ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ نمبر 3، جسم کے تمام اعضاء کا اللہ کی اطاعت کرنا۔ ایک بزرگ نے فرمایا، خود کو دھوکہ دینے والے کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، ہلاکت و بربادی سے بے خوف ہو کر نفسانی خواہشات کی جانب دوڑنا۔ نمبر 2، امیدوں اور آرزوؤں کی کثرت۔ نمبر 3، عمل کے بغیر آخرت کی توقع رکھنا۔ کسی بزرگ نے فرمایا، جن لوگوں میں 4 چیزوں کے بعد اطاعت و نیکی کا جذبہ یا اس میں اضافہ نہ ہو تو سمجھ لو کہ ان کے یہ 4 کام قبول نہیں۔ نمبر 1، میدان جہاد کی واپسی کے بعد۔ نمبر 2، سفر حج سے واپسی کے بعد۔ نمبر 3، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد۔ نمبر 4، بیماری سے شفا پانے کے بعد۔